میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد انسانوں میں سے جن کا سب سے پہلا اور مقدم حق ہے یعنی والدین کا، ان کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی عبادت کے تعلق سے یہاں پر ہدایت اور رہنمائی دی ہے۔ انسانوں کی اور جناتوں کی پیدائش کا اور تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، اس کی ریاضت ہے، اس کی بندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی دعوت کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کو بھی پیدا کیا۔ تو عبادت کا جو تصور ہے مذہب اسلام میں، دین اسلام میں بڑا وسیع اور جامع ہے۔ عبادت صرف پرستش اور پوجا کو نہیں کہتے، بلکہ عبادت کے اندر انسان کی پوری زندگی جو شریعت اور سنت کے مطابق گزرے وہ سب کے سب عبادت کہلاتی ہے۔ عبادت صرف نماز روزے کا بھی نام نہیں، صرف حج اور زکوٰۃ کا بھی نام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل بندگی اختیار کرنا اور عبدیت اختیار کرنا، اور انسان جو ایک غلام سے زیادہ کچھ نہیں، اسے یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو غلام سمجھے اور اللہ کا بندہ سمجھے۔ انسانوں نے غلامی کے لیے جو بھی تصور ذہنوں میں قائم کیا ہے یا اس کے نقشے بنائے ہیں، اسلام کا جو تصور غلامی اور بندگی ہے وہ ہر چیز سے زیادہ وسیع اور جامع ہے۔ تو یہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ جان رکھو کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا گیا کہ اے نبی آپ یہ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک کرنا، یہ انسان اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پامالی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے حق کو بیان فرمایا کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے سب سے پہلے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے والدین کے حقوق کی اہمیت کو اور افادیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے 3 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ایک حق تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کی جائے۔ اور رہا مسئلہ حسن سلوک کا، تو حسن سلوک اطاعت سے اور خدمت سے بڑھی ہوئی چیز ہے۔ انسان کے اندر اگر ذوق اچھا ہو اور خدمت خلق کا جذبہ ہو اور انسان کا تعلق اللہ سے قائم ہو تو وہ حسن سلوک والدین کے ساتھ کیا دیگر لوگوں کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بڑی بے بسی اور کمزوری اور محتاجگی کی حالت میں دنیا میں بھیجتا ہے، کہ انسان ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ چل پھر سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، صرف مسکراتا اور روتا ہے۔ تو وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک خوبصورت سا ایک لوتھڑا ہوتا ہے گوشت کا،
اس کے اندر کسی طرح کی طاقت نہیں ہوتی کہ کوئی حرکت کر سکے۔ تو والدین کا یہ کارنامہ ہوتا ہے، والدین کی یہ یوں کہنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس گوشت کے لوتھڑے کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اس کا دیکھ بھال کرتے ہیں، ساری ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر حکم دیا کہ جس طریقے سے بچے کی پرورش کا عمل کیا جاتا ہے، اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور محتاجگی کے عالم میں ہوتے ہیں، اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے، اپنی ضروریات کے بارے میں بول نہیں سکتے، اس وقت والدین جو ہوتے ہیں ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ یہاں پر بڑھاپے کی بات کی گئی ہے، اس سے یہ بات نہیں سمجھنا چاہیے کہ بڑھاپے سے قبل جب والدین جوان ہوں، طاقتور ہوں، تو ان کی خدمت نہ کی جائے یا ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے، یا یہ خدمت ان کا حق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر بڑھاپے کا ذکر بطور خاص صرف اس لیے کیا گیا، یہ کہا گیا کہ ان میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو اف نہ کہا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ دو حالات پیش آتے ہیں، دو طرح کی کمزوریاں اس کو لاحق ہوتی ہیں۔ ایک کمزوری تو یہ لاحق ہوتی ہے کہ اس کے جسمانی اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور قوہ مضمحل ہو جاتے ہیں، بسا اوقات انسان چلنا پھرنا تو دور کی بات، حرکت بھی نہیں کر سکتا، بیماریوں کا یلغار ہوتا ہے، اور طرح طرح کی پریشانیاں بڑھاپے میں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ یہ کمزوری جسمانی طور سے انسان کو پیش آ جاتی ہے۔ اور دوسری کمزوری جو انسان کو پیش آتی ہے وہ یہ کہ انسان کے عقل میں اور انسان کے ذہن میں فتور آ جاتا ہے، ایک طرح کی کمزوری آ جاتی ہے، اور انسان ایسے موقع پر اول فول بکتا ہے اور بچوں کی طرح ضد کرتا ہے۔ لہٰذا اس بات کے اندر سچائی ہے کہ انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی حد تک بچوں والی حرکتیں کرنے لگتا ہے، کسی بات پر ضد کرنا یا بچوں کی طرح اصرار کرنا، یہ بڑھاپے کے عالم میں اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ اس لیے بطور خاص یہاں پر الکبر یعنی بڑھاپے کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ رہنمائی دی گئی اور یہ ہدایت دی گئی کہ دیکھو ان میں سے اگر کوئی شخص بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا خیال رکھا جائے اور ان کی خدمت کی جائے، اور وہ کسی بات پر اصرار کریں تو ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہ جائے، ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کے ساتھ یا تلخی کے ساتھ بات نہ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کریمہ کے اندر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہ وہ کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ عوارض ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے جسمانی کمزوری اور ذہنی کمزوری کی وجہ سے بہت ساری حرکتیں ایسی کرتا ہے کہ انسان بسا اوقات اکتا جاتا ہے اور تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ ایک بڑے عالم نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے اپنے بچے سے جو کہ جوان تھا بلایا اور اپنے پاس بٹھایا صحن میں، اپنے گھر کے صحن میں، اور اس سے کہا کہ دیکھو اس دیوار کے اوپر کیا بیٹھا ہوا ہے۔ اس دیوار کے اوپر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے اپنے بچے سے، اپنے جوان لڑکے سے سوال کیا کہ اے میرے بیٹے بتاؤ کہ یہ دیوار کے اوپر کون سا پرندہ بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے والد، اے میرے ابا جان، کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تو والد نے دوبارہ سوال کیا کہ بتاؤ دیوار کے اوپر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے پھر جواب دیا کہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، تیسری مرتبہ پھر جواب دیا گیا۔ پھر چوتھی اور پانچویں مرتبہ جب اس نے سوال کیا اس کے والد نے، تو وہ جو جوان تھا وہ غصہ ہو گیا اور جو ہے تلخی کے ساتھ بات کرنے لگا۔ تو اس کے والد جو ہے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور ایک ڈائری نکال کر لے آئے، اور وہ ڈائری کھول کر اس بچے کے سامنے، اس نوجوان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میرا بچہ جو کہ چھوٹا سا ہے، اس نے مجھ سے ایک پرندے کے تعلق سے، کوے کے تعلق سے سوال کیا، اور یہ بار بار مجھ سے سوال کرتا رہا اور میں اس کو جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ 25 دفعہ اس نے مجھ سے سوال کیا، اور میں نے اسے بتایا کہ دیکھو بابو، اس جو ہے دیوار کے اوپر کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تو غور کیجئے کہ ایک والد اور ایک باپ اپنے بچوں کے تعلق سے کتنا مشفق اور کتنا کرم فرما ہوتا ہے
کہ ایک ہی سوال جو ہے وہ بچہ بار بار کرتا ہے اور 25 مرتبہ سوال کرتا ہے، اور والد نے اس میں لکھا کہ بچہ بار بار مجھ سے سوال کرتا تھا اور مجھے بار بار جواب دینے میں خوشی محسوس ہوتی تھی، مجھے تنگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے والد اور باپ کا ایک جذبہ اپنے بچوں کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے یہاں پر حکم دیا گیا کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے بچوں کی پرورش والدین کرتے ہیں، نہایت شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بالکل اسی طریقے سے والدین کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے۔ تو حسن سلوک کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، اور ہر جائز ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے، جائز تمناؤں کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، الا یہ کہ یعنی والدین کی ہر حالت میں اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، الا یہ کہ وہ کسی غلط بات کا حکم دیں، غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو، اس کی کوئی قید نہیں بیان کی گئی، بس یہ کہہ دیا گیا کہ اگر شرک کے بارے میں وہ کہیں کہ تم شرک کرو یا کوئی غلط کام کرو تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا، اس کے علاوہ ہر حال میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا۔ اور تیسرا حق یہ بیان فرمایا گیا کہ ان کے حق میں دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں، ان کی اچھائی کے لیے، ان کی صحت کے لیے اور ان کے علم و فضل کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت اسلام نے والدین کے حقوق کو اتنا زیادہ بیان فرمایا ہے اور اس کے تصور کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے تو وہ خاتون اس کے حق میں ماں کے درجے میں ہے اور وہ رضائی والدہ ہیں، اور اس خاتون کا شوہر اس کا رضائی والد ہے، اور اس بچے کے ساتھ جو دودھ پینے والے ہیں وہ رضائی بھائی بہن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اسی درمیان ان کی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن میں جن کا جب حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں آپ گئے تھے اور ان کے علاقے میں جا کر آپ نے قیام کیا تھا، اس وقت جو ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مکے آ کر ان کو لے گئی تھی اور بچپن میں انہوں نے آپ کا دودھ پیا تھا، اسی وجہ سے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ میری رضائی والدہ ہیں۔ بہرحال جب وہ تشریف لائیں تو آپ نے اپنی چادر کھول دی اور ان کو بٹھایا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کے رضائی والد بھی تشریف لائے، ان کو بھی چادر میں بٹھایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں بچے بھی جو رضائی بہنیں اور بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی آ گئے، ان دونوں کو سامنے میں بٹھایا، بیچ میں بٹھایا اور یہ فرمایا کہ یہ ہمارے رضائی بھائی اور بہن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں پر والدین کی نافرمانی سے منع بھی فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہما جنتک و نارک۔ صحابی نے یہ سوال کیا کہ والدین کا بچوں پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے جنت ہیں، وہ تمہارے جو ہے دوزخ ہے، یعنی ان کی خدمت کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور ان کی نافرمانی کرو گے یا گستاخی کرو گے، ان کے احکامات کی حکم عدولی کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح کی بے شمار آیات کریمہ اور احادیث نبویہ سیرت کی کتابوں میں اور احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو تمام انسانوں سے مقدم رکھا ہے اور ان کی افضلیت اور افادیت کو ثابت کیا ہے، اور خدمت کے نتیجے میں جو انعامات ملنے والے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ آپ صرف اور صرف اسی کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں تو تم انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو اور انہیں بھلی اور اچھی بات کہو۔